آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ آپ کا حلم اور بردباری، حلم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ میں جتنے لمحات بچ گئے ہیں آج کی اس مجلس کے اختتام سے قبل، میں تیزی کے ساتھ اس موضوع کے چند امور کور کرتا ہوں۔ میں دیوان احمد مسعود صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں اور باقی مشائخ علماء کو ٹائم نہیں رہا کہ میں فردن فردن مقامی مہمانوں کا ذکر کر سکوں، وہ بھی میزبان ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سو آپ سمجھ گئے کہ آج ہم گفتگو کریں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو پر، وہ ہے آپ کا حلم، جسے ہم بردباری کہتے ہیں۔ لفظ حلم یہ ماخوذ ہے ہا لام میم کے مادہ سے، اور اس کا اصل بنیادی لغوی معنی ہے جلد بازی کو ترک کر دینا، ترک العجلہ، اجلت پسندی، جلد بازی کو چھوڑ دینا۔ اہل لغت کے ہاں حلم کا لفظ طیش، غصہ اور غضب کے برعکس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر حلم ہے تو غصہ نہیں ہوگا، اگر غصہ ہے تو حلم نہیں ہوگا۔ اور ائمہ لغت نے علم کو عقل مندی کے معنی میں بھی بیان کیا ہے، الانات والعقل، یہ بے وقوفی کے برعکس ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے حلیم، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصال میں سے ہے حلیم۔ اس کا ایک معنی کمال صبر بھی ہے، صبر اپنے آخری نقطہ کمال تک پہنچے، جس میں غصہ اور غضب کی پائے جانے کی مجال ہی نہ ہو، اس کیفیت کو حلم، بردباری کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی میں یہ بھی ہے کہ کوئی مستحق کے سزا ہو غلطی کی بنا پر، اس کی سزا کو حلم کی بنا پر مؤخر کر دینا، یہی بردباری۔ تو حلم کا معنی میں نے عرض کر دیا، غصے میں نہ آنا، دانائی اور عقل مندی سے کام لینا، عجلت اور جلد بازی کو ترک کر دینا، یہ سب چیزیں علم کے معنی میں۔ اس کے 7 مختلف معنی بیان کیے گئے لفظ علم کے، میں نے اس کا مفہوم آپ کو سمجھایا، مگر علم کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، الحلم ضبط النفس والطبع عند ہیجان الغضب، یعنی جب ایسے عوامل پیدا ہوں اور اسباب جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، پرسنلی آپ کو ذاتی طور پر تکلیف اور اذیت دیتا ہے، تو یہ ان عوامل میں سے ہے اور ان اسباب میں سے ہے کہ جہاں قوت غضب جو ہے، غصہ، وہ متحرک ہو جاتی ہے۔ وہ قوت جب غضب متحرک ہو جاتا ہے تو اس وقت
ان عوامل کے ہوتے ہوئے طبیعت میں غصے کو متحرک نہ ہونے دینا، ایسا ضبط نفس اور ایسا ضبط طبیعت کہ عوامل اور اسباب تو غصے کے ہوں مگر غصہ پیدا نہ ہونے دیں۔ جب طبیعت میں اتنی ٹھنڈک، اتنا ضبط اور اتنا قابو آ جاتا ہے کہ وہ غصے کے اسباب اور محرکات کے ہونے کے باوجود غصہ طبیعت میں داخل نہیں ہونے دیتا، تو اس کیفیت کو علم کہتے ہیں۔ پھر اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے، پہلے تو میں نے بیان کر دیا نا تین، علاوہ اس کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوت ہو، استطاعت ہو کسی زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے کی، مگر اس کی برداشت اتنی ہو کہ انتقام نہ لے، قدرت رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا۔ اگر طبیعت اور مزاج میں یہ کیفیت مستقلاً پیدا ہو جائے، اس کو حلم کہتے ہیں، بردباری۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غضب، ناراضگی اور غصے کے وقت میں بھی دل کا مطمئن رہنا، طمانینت ترک نہ ہو، سکون قلب ترک نہ ہو، انسان حالت توقر پہ رہے اور اس میں ثبات رہے، استقامت رہے، اس کی طبیعت متزلزل نہ ہو اور وہ عجلت میں کوئی ایسی بات نہ کہے، کام نہ کرے، انتقام نہ لے۔ اگر اتنی پختگی طبیعت میں آ جائے تو اس کیفیت کو حلم کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، متقین کی تعریف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی، اعلانیہ بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، اور پھر ان کو ڈیفائن کیا، ان متقین کو ڈیفائن کیا، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ ایک لفظ استعمال کیا، اس کے بعد واو عاطفہ اور کہہ کر والعافین عن الناس بیان کیا، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کی زیادتی۔ پھر واو عاطفہ لگائی اور تیسرے درجے پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں تین چیزوں میں فرق کیا ہے۔ پہلا درجہ بیان کیا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آتا ہے تو تبھی تو اس کو ضبط کرتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ تو والکاظمین الغیظ، کظم الغیظ، یہ ایک ایسا درجہ ہے جس میں غصہ دلانے کے جو فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں، محرکات ہیں، ماحول، سچویشن، اسباب، جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، تو اس سچویشن میں غصہ تو آ جاتا ہے، مگر قبل اس کے کہ اس غصے کا اظہار ہو زبان سے یا فعل اور عمل سے، اس کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ گویا طبیعت میں غصہ آتا ہے مگر اپنی تربیت اس نہج پہ کر رکھی ہے، محنت اور مشقت ایسی کر رکھی ہے کہ اس غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ یہ ایک پہلا درجہ ہے، والکاظمین الغیظ۔ اس کے بعد اس سے اوپر کا درجہ بیان کیا، فرمایا والعافین عن الناس، غصے کو ضبط کر لینا ہی آخری کمال نہیں، اس کے بعد عین ممکن ہے کہ آپ ضبط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہ کریں، کوئی سخت تلخ بات نہ کریں، اپنے کسی فعل اور عمل سے غصہ ظاہر نہ کریں، انتقام نہ لیں، اذیت کا جواب اذیت سے نہ دیں، تکلیف کا انتقام تکلیف دے کر نہ لیں،
اس کی برائی پر برا رویہ اختیار نہ کریں، ضبط کر لیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیجان اندر تھا، آپ نے ضبط کر لیا. یہ کظم الغیظ ہے، غصے کو پی جانا. لیکن اس سے اونچا درجہ فرمایا وہ یہ ہے والعافین عن الناس، کہ پھر جس نے غصہ دلایا، اذیت دی، تکلیف دی، پریشانی دی، اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو جب معاف کر دیتا ہے انسان تو معافی کا مطلب ہے اس کے اثرات بھی مٹ جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں. طبیعت میں وہ ہیجان ہی نہیں رہتا، وہ اضطراب نہیں رہتا کہ غصہ جگہ پا سکے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی اس کو معاف بھی کر دے. واللہ یحب المحسنین، تو فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں ایک درجہ ہے، مگر ان سے زیادہ با کمال وہ لوگ ہیں جو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو فرمایا اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہی لوگ جو معاف کر دیتے ہیں، یہ حالت حلم ہے. اس کو حلم طبیعی کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اب کظم الغیظ یعنی غصہ پی جانا، اس کی اس وقت تک ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، جب تک غصے کی کیفیت اندر پیدا نہ ہو. تو غصہ اندر پیدا ہوا، ایک تلاطم آیا، طبیعت کے اندر ایک اضطراب آیا، ہیجان آیا، تپش پیدا ہوئی، تو والکاظمین الغیظ کون لوگ ہیں؟ وہ اس کو ضبط کر لیتے ہیں. یہ مجاہدے سے، محنت سے، مشق سے ہوتا ہے. مگر حلم یہ ہے کہ غصہ ان حالات میں طبیعت میں پیدا ہی نہیں ہو پاتا. اپنی طبیعت میں اتنی بردباری پیدا کر لے انسان کہ وہ حالات جن میں غصہ یقیناً آنا چاہیے اور آتا ہے، ان حالات میں بھی غصہ پیدا نہ ہو. طبیعت اور مزاج کا اگر اتنا ضبط قائم ہو جائے تو پھر اس کو کظم غیظ کی ضرورت نہیں رہتی، اور بلا مشقت، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے وہ ٹھنڈک میں رہتا. ورنہ غصہ دبانے اور ضبط کرنے اور پی جانے کے لیے اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جب تکلیف بھی نہ ہو، محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، اور ہیجان ہی غصے کا پیدا نہ ہو، جب طبیعت میں اتنا تحمل و بردباری آ جاتی ہے اور سکون و طمانینت آ جاتی ہے، تو اس کو علم کا نام دیا جاتا. مگر علم کا یہ درجہ آتا مشقت کرنے سے ہے، محنت کرنے سے ہے، مجاہدہ کرنے سے ہے. بعض لوگوں کو اللہ کی شان ہے، اگر پیدا ہی نفس مطمئنہ پر کیا تو اللہ پاک ان کو پیدائشی طور پہ حلیم الطبع بنا دیتا. جیسے اللہ رب العزت نے کئی ہستیوں کا ذکر کیا، کئی ہستیوں کا ذکر کیا. اللہ پاک نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان ابراہیم لحلیم، سورہ ہود، بے شک ابراہیم علیہ السلام حلیم الطبع تھے. اللہ نے انہیں پیدا ہی حلم کی طبیعت کے ساتھ کیا. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، یا قول ثانی کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے بشارت دی اور لفظ استعمال کیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورہ الصافات، کہ ہم نے اسے حلم اور بردباری والے بیٹے کے تولد کی بشارت دی. یعنی پیدائش سے پہلے بشارت دی، جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ سیدنا اسحاق یا سیدنا اسماعیل، وہ حلیم ہوں گے، یعنی صاحب حلم ہوں گے، بردبار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے اگر پیدائشی طور پہ اللہ رب العزت اسے حلیم الطبع پیدا کرے تو گویا وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ آیا ہے، اسے پھر زیادہ مشقت، ریاضت اور مجاہدہ نہیں کرنا ہوتی. اور اگر
وہ حلیم الطبع پیدا نہیں ہوا تو ہاں پھر مشقت سے، تربیت سے، محنت سے، ریاضت سے، تجربہ سے، کوشش سے، اسٹرگل سے آدمی رفتہ رفتہ غصے کو دباتا ہے، کظم غیظ کرتا ہے، اور غصہ پیتے 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 طبیعت کو عادی بنا دیتا ہے غصہ دبانے کی، حتیٰ کہ پھر غصہ پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مقام علم ہے، یعنی قوت غضب جو ہے، غصے کی طاقت، اس کو توڑ دیتا ہے انسان، وہ ٹوٹ جاتی اور عقل اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ہم عام لوگوں کے لیے، ابتدا تحلم سے ہوتی ہے اور پھر علم تک پہنچتا ہے۔ جیسے طلب علم کے لیے ابتدا تعلم سے ہوتی ہے، آدمی پڑھائی کرتا ہے، علم کو سنتا ہے، علم کو پڑھتا ہے، کتابوں میں پڑھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، مشائخ سے مطالعہ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ڈگریز لیتا ہے، اسکولوں میں جاتا، مدارس میں جاتا ہے، درجہ بدرجہ زندگی سرو کرتا ہے۔ یہ تعلم ہے، علم سیکھنا۔ سیکھتے 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 بندہ صاحب علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم سیکھنا، بردباری سیکھنا، اس کے لیے صحبتوں میں جاتا ہے، ریاضتوں میں جاتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سٹڈی کرتا ہے۔ جو طبیعت میں کوئی رد و بدل، کیفیت میں تبدیلی، اونچ نیچ دیکھتا ہے، وہیں اس کو نوٹس لیتا ہے، بے پرواہ نہیں رہتا۔ مشقت کرتے 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 اس کا تحلم علم میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح علم کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی تعلم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، علم کو حاصل کرنے کا طریقہ تعلم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں سے علم کو بیان کیا، اور سورہ الحج میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑے علم والا اور بڑے علم والا ہے۔ تو یہاں علم کو جوڑا ہے علم کے ساتھ۔ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے شکر کو علم کے ساتھ جوڑا ہے اور فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ رب العزت شکور ہے اور حلیم ہے، اپریشیٹ کرنے والا ہے اور صاحب علم ہے۔ تو یہاں پہلے علم کو علم کے ساتھ جوڑا ہے، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت کے بیان میں علم کو شکر کے ساتھ جوڑا، اور البقرہ میں تیسرے مقام پر علم کو معافی کے ساتھ جوڑا، فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ نہایت بخشنے والا اور علم والا ہے۔ تو علم کو معاف کر دینے کے ساتھ جوڑا ہے، اور معافی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فرمایا والعافین عن الناس، جب معاف کر دیا تو انسان گویا بھول گیا، اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو یا سزا کو مٹا دیا، محو کر دیا، جیسے کچھ ہوا نہیں تھا۔ تو یہ علم کی بیسک اس کا معنی۔ اب تینوں چیزوں کے ساتھ جوڑنا اللہ رب العزت کا علم کو، وہ اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے اپنی صفات۔ آپ یوں سمجھیں جیسے انسان میں علم ہو، اب میں اس کی اہمیت یہ بھی میں سمجھانا چاہوں کہ یہ موضوع کیوں منتخب کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال بڑا میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی وقت میں مسلسل طویل ترین سفر کیا۔ کینیڈا سے چلا، انگلینڈ میں خطابات ہوئے، پھر میں کچھ مصروفیات کے لیے فرانس گیا، پھر وہاں سے آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں خطابات ہوئے، پھر ملائیشیا میں خطابات کیے، پھر ہانگ کانگ، پھر ساؤتھ کوریا، پھر جاپان، جاپان سے امریکہ آیا، وہاں پروگرام کر کے واپس کینیڈا پہنچا۔ میں نے پورے 3-4 ماہ کا یہ سفر
اپنے تمام خطابات کے لیے مرکز و محور ان خطابات کا اور ان کا موضوع سیرت نبوی رکھا۔ درجنوں خطابات میں، کانفرنسز میں نے سیرت نبوی کا کوئی ایک نہ ایک پہلو بیان کیا، ہر ایک جگہ نیا پہلو، ہر ایک جگہ نیا پہلو، گویا مختلف افق، مختلف زاویے، مختلف اینگل سیرت نبوی کے پورے اس سال میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تو میں نے چاہا کہ اختتام اس سیریز کا آج کی محفل میلاد پہ کروں، اس لیے خوبصورت موضوع چنا کہ تحریک منہاج القرآن کی انتظامیہ نے، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن خرم نواز گنڈاپور صاحب نے، جواد حامد نے، حافظ سعید رضا بغدادی نے، اور تمام ٹیمز، پوری انتظامیہ جو سالانہ محفل میلاد بناتے، سجاتے، سنوارتے ہیں، انہوں نے امسال کمال کر دیا۔ اتنی خوبصورت، اتنا عظیم الشان اجتماع، مردوں کا، عورتوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، پھر تنظیمات، پھر کارکنان، نہ صرف لاہور پنجاب سے، دور دراز علاقوں سے ایک سمندر عاشقان رسول کا آیا ہے، سمندر۔ اور اس شب اتنا بڑا اجتماع محفل میلاد کا شاید ہی کہیں دنیا میں ہوتا، حد نگاہ تک ایک اوشن ہے، سمندر ہے انسانی سروں کا۔ تو میں نے چاہا کہ اس اجتماع کے لیے آج سیرت نبوی کا ہی ایک موضوع رکھوں اور ایسا خوبصورت موضوع چنوں جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے۔ تو میں نے حلم چنا، کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ضرورت یہ چنی کہ اگر علم نہ ہو تو علم بے وقار ہو جاتا ہے، یہ بڑی بات، یہ خلاصہ ہے۔ اگر علم بردباری نہ ہو تو علم بے وقار ہو جاتا ہے، اگر علم نہ ہو تو عمل بے وقار ہو جاتا ہے، اگر حلم یعنی بردباری نہ ہو تو پوری زندگی اور سیرت بے وقار ہو جاتی ہے، آپ کی تبلیغ و نصیحت بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے علم ہو کسی کے پاس اور عقل نہ ہو، یا کم عقل ہو بندہ، کم عقل کے پاس اگر علم ہو تو علم فائدہ مند نہیں رہتا، کیونکہ اسے علم کی صحیح جہت کو نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ علم کو صحیح پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کس کو کیا کہنا ہے، چونکہ عقل نہیں ہے تو علم کا آلہ ہے، مگر ایک اندھے کے ہاتھ میں جو بے عقل ہے وہ کسی کا سر قلم کر دے گا۔ تو جس طرح علم عقل کے بغیر بیکار ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے ایک نابینا شخص ہے اور سفید اور دھوپ سورج کی اور روشنی چمک رہی ہے، تو سورج کی روشنی اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتی کیونکہ اس کے پاس بینائی نہیں ہے۔ وہ سورج چمکے کروڑوں کو دکھائے مگر نابینا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ آنکھ نہیں۔ اس طرح جس کے پاس علم ہو، کتابیں پڑھی ہیں اور عقل نہیں، تو اس نے گویا علم کو اپنے کندھوں پر لاد رکھا ہے، اس علم کا نفع نہیں ہے، اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ تو علم عقل کے بغیر تباہی دیتا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، لوگوں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، مدرسے گزار رکھے ہیں، وہ گزارے ہیں، مدرسے گزار رکھے ہیں، کتابیں نظروں سے گزار لی ہیں، علم کے نام پر اوراق کا انبار ہے مگر عقل مندی سے معروم ہے۔ کیا بات کہنی ہے، کس ڈھب سے کہنی ہے، کس سلیقے سے کہنی ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، ان نسلوں کی حاجت کیا ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے، اشکال کیا ہے، رفع کس طرح کرنا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، اطلاق کیسے کرنا ہے، تو عقل نہیں ہے، تو اس کو علم کا ہتھیار استعمال کرنا بھی نہیں آئے گا، علم بے نفع ہوگا، تباہی ہوگی۔ تو بے عقل کے ہاتھ میں علم ہوگا تو تباہی ہوگی۔ اسی طرح علم ہو اور عمل نہ ہو
میں مثال دے رہا ہوں کہ علم کی سگنیفیکینس کیا ہے، اہمیت. تو علم اگر بغیر عمل کے ہے تو علم بے تاثیر ہو جائے گا اور بے توقیر بھی ہو جائے گا. اسی طرح علم ہو، صدق، سچائی اور حسن نیت نہ ہو تو علم دکھلاوا بن جائے گا، ریاکاری بن جائے گی، بیکار ہوگا. اس طرح علم ہو اور اس کے پاس تقوی اور خدا خوفی نہ ہو تو وہ علم فتنہ بن جاتا ہے. اس علم سے لوگ فتنہ اور فساد کرتے ہیں. علم کے ذریعے لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، علم کے ذریعے ہی پھوٹ ڈالی جاتی ہے. ایک تو ہے نا جہالت کے ذریعے پھوٹ ڈالنا، وہ پھوٹ، وہ نقصان، وہ تفرقہ تھوڑا نقصان دینے والا تفرقہ ہے. مگر علم کے ذریعے پھوٹ ڈالنا پوری امت کو ٹکڑے کر دینا، زندگیوں کو برباد کر دینا. جاہل جو پھوٹ ڈالے گا اس کا ازالہ قدرے آسان ہے، مگر علم کے ذریعے جو پھوٹ ڈالی جائے گی، تباہی مچائی جائے گی، چونکہ تقوی خدا خوفی نہیں تھی تو اس کا ازالہ بڑا مشکل ہے. جس طرح یہ چیزیں میں نے بتائیں، اسی طرح علم کے بغیر، علم ہے کسی کے پاس مگر اس کی طبیعت میں حلم اور بردباری نہیں ہے تو وہ ہر روز فتویٰ بازی کرے گا، ہر روز تکفیریت کرے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا، کسی کو مشرک بنائے گا، کسی کو بدعتی بنائے گا، کسی کو گمراہ ٹھہرائے گا، کسی کو اسلام سے خارج کرے گا، کسی کو اہل سنت سے خارج کرے گا، کسی کو مسلم امہ سے خارج کرے گا. ہر روز وہ تکفیریت کرے گا کیونکہ اس کے علم میں علم نہیں، بردباری نہیں. جب علم اور بردباری نہیں ہوتی تو عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے، کیونکہ علم کا نام عقل مندی بھی ہے. عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے تو گویا عقل غالب نہیں ہے. جہاں عقل مغلوب ہوئی وہاں جہالت نے قبضہ پا لی، اس سے پھر فساد اور بغض و عناد بنتا ہے. علم کے بغیر علم استعمال ہو تو انتہا پسندی جنم لیتی ہے، مزاجوں میں، رویوں میں اعتدال اور وسطیت ختم ہو جاتی. اور اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور راہ اعتدال پہ چلانا ہے. اول تو لوگ ہمارے رویوں کے باعث دین سے متنفر ہو گئے ہیں. نوجوان نسلوں میں دین کی رغبت نہیں چھوڑی، ہمارے رویوں نے انہیں بیزار کر دی. اور بچے کھوچے جو چند آتے ہیں انہیں اگر علم رکھنے والا شخص یا علم کا دعویٰ رکھنے والا شخص یا علم کی اشاعت کرنے والا شخص، خواہ وہ مدرسہ میں کرے، مسجد کے ممبر پہ کرے، یوٹیوب پر کرے، فیس بک پہ کرے، ٹیلی ویژن پہ کرے، پرسنل چینلز پہ کرے یا حلقات میں کرے، جہاں بھی علم کا جو کاروبار کرتا ہے مگر بغیر علم کے کرتا ہے، بغیر بردباری کے، وہ فتویٰ پسندی کے ذریعے مزاجوں کو اور رویوں کو وسطیت سے، اعتدال سے، برداشت سے دور کر دیتا ہے. وہ فوری لوگوں کی تدلیل و تکفیر کرتے ہیں، تشدد پہ اکسائے جاتے ہیں، دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، تفرقہ پروری جنم لیتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صرف علم کے فقدان سے. بردباری نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، عجلت ہے. اور یہ ساری بیماریاں اور ہلاکتیں علم کی دنیا میں بھی اور جہالت کی دنیا میں پائی جاتی. تو اگر اہل دین کے پاس علم نہیں ہوگا تو علم بھی بدنام ہوگا، دین بھی بدنام ہوگا، علماء دین بھی بدنام ہوگا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے سورہ الکہف میں جب اللہ رب العزت نے سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالنون، یوشع بن نون، جب آپ کے ساتھ دونوں اکٹھے سفر کرتے حضرت خضر سے ملنے کے لیے، تو قرآن مجید نے ایک جملہ بیان کیا حضرت خضر رضی علیہ السلام کی تعریف میں. فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما.
وہاں انہوں نے ہمارا ایک بندہ پایا یعنی حضرت خضر، اس کو ہم نے اپنی خصوصی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا، اور اپنی خاص بارگاہ سے علم لدنی سے پہلے رحمت عطا کی تھی۔ اپنی بارگاہ ایزدی سے اللہ نے خزانہ رحمت دیا تھا، یعنی اس کے دل میں رحمت، شفقت، ملاطفت، نرمی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کی سوچ، نصیحت، مناصحت یہ رکھی تھی۔ تو ہم نے ان کو سراپا رحمت بنایا تھا، اور رحمت کے ساتھ پھر علم لدنی دیا تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہوا